اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے رب کریم نے ہم پر کرم اور احسان فرمایا اور زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا یہ رحمتوں برکتوں والا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کے فیوض و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ آج نماز تراویح میں قرآن حکیم کی تلاوت ہم سماعت کریں گے اور سورہ فاتحہ سے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ یہ قرآن حکیم کی بڑی جلیل القدر، مختصر اور جلیل القدر سورت ہے، جس کو ہم نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، ایک اس کا رکوع ہے، اور امام سیوطی نے الاتقان میں اس کے 25 نام ذکر کیے ہیں۔ اس مبارک سورت کے 25 نام روایات میں آئے ہیں، اور یہ اکثر علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بھی یہ سورت نازل ہوئی۔ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور قرآن حکیم کی بڑی برکتوں والی یہ مبارک سورت ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آواز دی، بلایا، تو میں نے جواب نہ دیا حالت نماز میں، اور نماز فنش کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی، تم آئے نہیں؟ کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے اللہ کے قرآن میں یہ حکم نہیں سنا رب کا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب بھی تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو۔ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، رسول اللہ بلا لیں تو نماز وہیں چھوڑ کر پہلے حضور کی بارگاہ میں، پہلے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو، پھر جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کر لو، نماز تمہاری مکمل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے فرمایا کہ اس سے پہلے تم مسجد سے باہر جاؤ کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں کہ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم سورت یہ سورہ الفاتحہ، یہ سرکار نے مجھے اس کی تعلیم دی۔ اور حضرات سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوسری سورہ بقرہ ہے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی حامل قرآن حکیم کی سورت ہے، جس کی آج تلاوت ہم سنیں گے اور وہ شروع ہوگی۔ اسی میں قرآن حکیم کی آیات میں تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی بھی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ تو یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہم سورہ آیت الکرسی جو ہے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں کہ یہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورہ بقرہ بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے 12 سال میں نبی پاک علیہ السلام سے اس سورت کی تفسیر سیکھی، 12 سال لگے۔ امام قرطبی کہتے ہیں حضرت عمر نے 12 سال سورہ بقرہ کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام سے سیکھی، اور جب ختم کی، فنش کی، تو ایک اونٹ ذبح کر کے دعوت کیا آپ نے ساتھ۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کا ذکر کیا۔ تو یہ بڑی عظیم برکتوں والی مبارک صورتیں ہیں، اور اس کی تلاوت کو معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پر تھوڑی تھوڑی کریں گے، چند مسائل آپ کو ساتھ ساتھ، اگر ڈیلی ان 30 دنوں میں 2-4 مسئلے آپ نے یاد کر لیے تو پورا مہینہ انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں مسائل دین اور قرآن حکیم کی آیات سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ
ذرا پہلے آ جایا کریں تو 2-4 باتیں انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر آپ سیکھ لیا کریں گے جو آپ کو صبح قیامت تک قبر کی دیواروں تک آپ کو فائدہ دے گی. تو یہ ایک موقع ہے دین سیکھنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے.